اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخر خان پیر چیف اس وقت سمدہ ایمان کے مقام پر موجود ہیں جہاں پہ ہمارے عمر اعظم صاحب موجود ہیں اور ساتھ ہمارے سیاسی رہنما چیئرمین صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب؟ خیریت سے آپ؟ اچھا، آج اس جو پروگرام ہوا اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام ہمارا سوم اللہ امام حضرت مستاصف خان میں رکھا گیا تھا، یہ تمام چیئرمین جو تحصیل بفا پتھل کے ہیں ان کے لیے رکھا گیا تھا، ان کے عشائیے کے لیے رکھا گیا تھا، اور جماعت کے جو ممبران ہیں، تحصیل کی باڈیز ہیں، ڈسٹرکٹ کی باڈیز ہیں، سارے کے سارے اس میں شریک تھے. اس میں جو ہمارا اس کے اندر جو مین پروگرام کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ آگے جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے الیکشن آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے. اس لحاظ سے پارٹی نے مشاورت کی ہے. آج وہ کچھ فیصلے تو ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. پارٹی کے بڑے عمر خان اس کی وضاحت تھوڑی بہت کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا آل چیئرمین اتحاد ہے. ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. ہمارا جو اتحاد چل رہا ہے وہ آل پارٹی سے، وہ تمام آل چیئرمین اتحاد کا چل رہا ہے، آزاد حیثیت کے سسٹم کے تحت. اس کے اندر ہم نے بیٹھ کے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ویسے ہمیں گروپ کی طرف سے بالکل نظر انداز کیا جا رہا تھا، یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہی ہمارا ڈپٹی چیئرمین ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم ممبران آپس میں اکٹھے ہوئے، ہم نے اس کے اندر مشاورت کی اور ہم اپنا امیدوار لے کے آگے آئے. تو آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ہمارے پاس 52 کے لگ بھگ ہمارے ممبران ہیں. تو اب ہمارا جمعیت کا جو پروگرام تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس کے اندر کچھ فیصلے ہمارے آپس کے اندر ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ اجتماعی جو ہمارا چیئرمین اتحاد ہے اس کی طرف سے ہوگا. اچھا جہانگیر صاحب، آج جو مکمل طور پہ یعنی کہ واضح طور پہ ظاہر ہو چکے ہے کہ ڈپٹی میئر جو ہے وہ آپ کی جمعیت کی طرف سے ہوگا، تو کیا آپ اس پہ ایگری ہو گئے؟ یہ اللہ کے حکم سے یہ بات اس طرح نہیں ہے. یہ بات اس طرح ہے کہ جو ہمارا ڈپٹی میئر ہے وہ آل چیئرمین اتحاد کی طرف سے، اس کے جو ہمارا جو آج کی مشاورت چل رہی تھی وہ اس لحاظ سے وہ مشاورت تھی، اس کو ایک مشاورت بھی سمجھیں، جس کے اندر تقریباً تمام باڈیز ڈسٹرکٹ کی اور تحصیل کی جمع تھی. وہ اس لیے جمع تھیں کہ آیا ہم اس کے اندر کیا لائے عمل طے کریں، جس کے اندر ہماری ممبران کی رائے بھی لی گئی، بڑوں کی رائے بھی لی گئی. تو اللہ کے حکم سے اچھی اور بہتر ہے انشاءاللہ. اچھا، بیفور دس میٹنگ اس سے پہلے ہمیں تو کہ ذرائع کے مطابق اور ہماری جو معلومات کے مطابق یہ تھا کہ ہمارے ڈپٹی میئر جو ہے عمر اعظم صاحب ہیں، تو اس بات کے حوالے سے اور آج جب ہم پہنچے تو جہاں پہ یہ ڈپٹی میئر کا اعلان ہوا ہے ہم بڑے تھوڑے سے شاک لگا ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس معاملے میں یہ تھا کہ ہمارے جمعیت کی طرف سے جو ڈپٹی میئر کے لیے امیدوار تھے وہ عمر ہارون شہزادہ عمر ہارون کا نام تھا، پارٹی کی طرف سے بھی اور چیئرمین کی طرف سے بھی. تو اس طرح ہوا کہ ہمارے جو گروپ ہے اس کے اندر 5 سے 6 امیدوار آ گئے ڈپٹی میئر کے لیے. تو اس میں ایسا ہوا کہ ہم اکٹھے بیٹھے آپس کے اندر، ہم نے ایک طے عمل طے کیا، ایک دائرہ کار اس کا بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس لحاظ سے کرتے کرتے آخر کے اندر شارٹ بات کروں کہ اس کے اندر آخر میں 2 کینڈیڈیٹ ہمارے آ گئے جو چیئرمین اتحاد کے تھے. اس میں عمر خان کا نام بھی رہ گیا تھا اور لیاقت علی خان کا نام آ گیا تھا. تو اس میں ہماری متفقہ یہ فیصلہ ہوا کہ حلفاً یہ بات ہوئی، جس میں ہم نے حلف لیا کہ حلفاً یہ اقرار کیا کہ ہم جو بھی کریں گے، جو ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ اگر جو گروپ جیت گیا، مطلب ممبران میں سے جس کی تعداد زیادہ ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو اس لحاظ سے عمر خان کے 20 ووٹ نکل آئے تھے اور لیاقت علی خان کے 21 ووٹ آ گئے تھے. ہمارا کوئی 2 بندے ہمارے پارٹی کے
ایک سردار خان صاحب ہیں اور دوسرا ایک اور ہمارا ممبر ہے جو بہت لیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکل گیا تھا. یہ 2 ووٹوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے تھے. تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ اب لیاقت علی خان ہے یا عمر خان ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا, ہم سب اکٹھے تھے اور اللہ کے حکم سے اکٹھے ہی چلیں گے اور ایک ترکیب کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو میں دعوت دوں گا عمر اعظم صاحب کو. السلام علیکم سر. اس میٹنگ کے حوالے سے سر کچھ آپ اپنے بیانات دے رہے ہیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا جی, طارق بھائی کا, آپ کا میڈیا کے حضرات نے ٹائم نکالا, آج کا پروگرام آپ نے کور کیا. جتنے بھی آج سارے میڈیا کے حضرات آئے ہوئے تھے, وہ پرنٹ میڈیا سے تھے یا الیکٹرانک میڈیا سے تھے, سوشل میڈیا سے جو ٹیم تھے, سب کا میں انتہائی مشکور ہوں. اور اس کے علاوہ جی بس بنیادی مقصد آج کا جو ہم نے رکھا ہوا تھا, یہ جمعیت علماء اسلام کی ہم نے تنظیم اپنی جو قیادت تھی ہماری, ہدایت اللہ شاہ صاحب تھے, ناصر محمود صاحب تھے, شہزادہ جساسر خان صاحب تھے, اس کے علاوہ اور علماء حضرات جتنے بھی تھے, ہماری تحصیل کی جو مجلس عاملہ ہے ہماری, اس کی ساری باڈی, پلس ہمارے جو جمعیت کی ٹکٹ پہ جیتنے والے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, یا جو کونسلر بنے, یا جو ریزرو سیٹوں پہ عورتیں جیتیں, فیمیل جیتیں, یا کسان پہ جو بھی ہمارے یوتھ کے ممبران, تمام کی آج حاضری یہاں پہ تھی. الحمدللہ بڑی اچھی اسٹرینتھ تھی یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور وفا تحصیل وفا پکھل کا جو چیئرمین کا جو اتحاد گروپ ہے, اس نے بھی یہاں پہ آج کے پروگرام میں بھرپور شرکت کی. اور اس میں جی ایک تو 2 ریزنس تھے آج کے پروگرام کے. بیسیکلی جو یہ پروگرام رکھا گیا تھا وہ جمعیت کی باڈی کا ہم نے رکھا تھا کہ تمام ممبران کو اس مطلب الیکشن کے بعد, بلدیات کے بعد کی کٹنگ ہو سکے, اس حوالے سے چاہیے بھی تھا, وہ ساری ایک سیٹنگ تھی. اور دوسرا اس کا ریزن یہ تھا کہ جیسے کہ ہم خود بھی آل چیئرمین اتحاد گروپ کا حصہ ہیں, جمعیت کی بھی جو ہم کینڈیڈیٹ جو ہم ممبران جو جیتے ہوئے ہیں, ہم سب کی بھی یہ رائے تھی جی کہ ہم نے آج اپنی پارٹی کو بھی یہ تجویز دی ہے, اور ہماری بھرپور یہ خواہش بھی ہے, ہماری آگے بھی یہ بھرپور کوشش بھی رہے گی کہ جمعیت علماء اسلام آل چیئرمین تحصیل وفا پکھل اتحاد کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو سپورٹ کریں ڈپٹی میئر کے لیے. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے جی, یہاں پہ اکثر اس طرح ہوتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی جب صف بندیاں ہوتی ہیں تو ایک گروپ ہے جس کو ہمیشہ جو مستفید ہو جاتا ہے, ہم لوگوں کو آپس میں لگا کے سارے یہاں پہ 2 4 آدمی آ جاتے ہیں, دوسری طرف سے ایک آدمی ہوتا ہے, وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس دفعہ ہم نے یہ اتفاق پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی ہم لوگ ہیں علاقائی سطح پہ جو ہمارا اتحاد ہے, اس کو ہم قائم و دائم رکھیں. اور انشاءاللہ یہ ابھی ڈپٹی میئرشپ یہ ایک ٹرائل بیس پہ یہ ایک چیز ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم اس اتحاد کو قائم رکھیں گے. تو انشاءاللہ مجھے بھرپور یقین ہے کہ آگے جنرل الیکشن میں بھی ہمارا یہ اتحاد قائم رہے گا. اور یہ بلا تفریق پارٹیوں سے ہٹ کے یہ جو علاقائی سطح پہ جو ہمارا تحصیل وفا پکھل میں چیئرمین کا جو اتحاد ہمارا چیئرمین کا بنا ہے, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑا مؤثر چیز آگے آپ کو نظر آئے گی دیکھنے کو. انشاءاللہ یہ ہمارا پہلی دفعہ ہے کہ ہم سارے اتفاق میں آتے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر سارے دوست احباب بھائی جتنے بھی یہاں پہ ہیں سارے مہربان ساتھ دیکھتے ہوئے, تو انشاءاللہ یہ ڈپٹی میئر کی سیٹ ہم نکالیں گے انشاءاللہ. رہ گئی بات, فخر عالم بھائی نے سوال کیا کہ جی عمر خان کا ڈپٹی میئر کا پہلے ارادہ تھا. بالکل بھی ارادہ تھا, انشاءاللہ ہمارے تمام دوستوں کی بھی رائے تھی, ہماری جماعت کی طرف سے بھی میرے ساتھ آن بورڈ تھی ساری جماعت. لیکن بعض چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. جب سارے ہم اکٹھے ہوئے, جب سارے ہم تقریباً 36 سے کم چیئرمینس تھے جی, اس کے علاوہ ریزرو سیٹیں بھی ملا کے ہم 45-46 آدمی موجود تھے جس میں ہماری آپس میں ساری بات چیت ہوئی. تو اس میں لیاقت علی خان پہ ہمارا اتفاق رائے سے کنسنسس ہمارا جو ڈیولپ ہوا, وہ لیاقت علی خان ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. صرف یہ چیز ہے کہ جماعت کی پالیسی کے ہم پابند ہیں, اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام, مجھے پوری امید ہے, ہمارا بھرپور ایفرٹ ہے, انشاءاللہ ہم ان کو ہر صورت میں اس چیز کو لے کے آئیں گے کہ جی آپ آل چیئرمین, کیونکہ یہ ایک آزاد گروپ ہے, اس کی کسی پارٹی کسی جماعت کے ساتھ افیلیشن نہیں ہے. یہ تمام 37 ہم چیئرمینز ہیں, یہ تمام آزاد جیت کے آئے ہوئے ہیں. صرف اس میں جی کے جو لوگ ہیں جو ہم اپنی پارٹی پالیسی کے پابند ہیں, انشاءاللہ ہماری پارٹی کو ہم اس چیز پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اس گروپ کا حمایت کریں. آج بھی ہم نے گزارش کی ہے, انشاءاللہ ایک اور میٹنگ ہوگی, اس میں فائنل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ بھرپور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے آل چیئرمین تحصیل وفا پکھل کے پلیٹ فارم سے
ایک منظم چیز سامنے لے کے آئیں تاکہ یہ سب کی جو ذہن میں جو چیز ہے کہ جی یہاں پہ مقابلے والی فضا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب بھی ہم آپس میں اتفاق میں آئیں گے تو مقابلہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ آنے والے دنوں میں سب دوستوں کو، سب بزرگوں کو، بھائیوں کو نظر آئے گا ہوتا ہوا انشاءاللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس ہمارے علاقائی اتحاد کی کڑی ہے. یہ انشاءاللہ اگر اللہ پاکستان میں کامیابی عطا فرمائیں گے تو آگے جنرل الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت بہتر انداز میں انشاءاللہ پہلے وقت جو چیزیں گزر گئیں اس سے مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ہماری کوشش ہے جی تحصیل کونسل میں اس دفعہ زیادہ تر اکثریت نوجوانوں کی، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھے لکھے، ایک اچھا نیا مائنڈ سیٹ لے کے ساری چیزیں پچھلی چھوڑ کے اور ایک نئی روایت رکھ کے انشاءاللہ ہم اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو آگے بھی کریں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب. اب آخر میں جہانگیر صاحب، جو حکومت کی طرف سے ظالمانہ ٹیکس لگے، اس سلسلے میں آپ نے کوئی پیش رفت یا کوئی میٹنگ وغیرہ کوئی کارروائی کی؟ اس میں یہ ہے جی کہ جو ٹیکس لگے ہیں بلوں کے اوپر، جو ٹیکس لگے ہیں محکمہ مال ریونیو والوں نے جو لگائے ہیں پٹوار کے اوپر، تو اس میں یہ پہلے 4% تھا، تو ابھی انہوں نے بڑھا کے اس کو 15% پہ کر دیا. تو اس کے اندر انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے کہ جو مالک ہے وہ بھی 4% دے گا، اور جو آگے لینے والا ہے وہ 11% ادا کرے گا. تو یہ دونوں پہ آگے یہ ٹیکس. اس کے خلاف آل چیئرمین اتحاد کی طرف سے کاوش جاری ہے انشاءاللہ، جس کی کڑی آپ کو دن بدن نظر آتی ہوگی. ہم نے اگلے دن بانڈا پیراں، وی سی بانڈا پیراں اور وی سی عنایت آباد کا جو دورہ تھا وہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے روکا ہے، اس کو کینسل کروایا ہے، اور ان سے آگے اپنے احتجاجی ریکارڈ کروایا ہے. شنگاری کا دورہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کینسل ہو گیا ہے. اب 16 کو بجنا کا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کینسل ہوگا. اس بارے میں ہمیں ٹچ بھی کیا گیا ہے تھوڑا بہت. اس کے اندر اختیار والے بھی ہیں، اس کے اندر ڈسٹرکٹ کونسل کا بھی رکھا ہے، دوسرا تیسرا بھی رکھا ہے، لیکن یہ جو جتنا بھی ٹیکس رکھا ہے یہ سارے کا سارا عوام پہ بوجھ ڈالا گیا ہے. اب یہ ہے کہ ایک انتقال پہلے اگر ہم ایک کنال کی 50 لاکھ کی کرتے تو اب اس کے اوپر 8 لاکھ روپیہ ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. تو یہ 8 لاکھ روپیہ غریب کے اوپر ٹیکس آ رہا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ میں نے اگلے دن بھی اپنے ایک میسج میں یہ کہا تھا کہ یہاں تو ہم 50 ہزار کے لیے بھی جرگے لے کے جاتے ہیں اور جرگوں کے آگے بات رکھتے ہیں کہ یار جی اس کا 50,000 روپے کم کر دے. اب وہ 8 لاکھ روپیہ کیسے اس طرح ٹیکس ادا کرے گا؟ ہم وہ ٹیکس اب ہم بیانے کی صورت میں ادا کر رہے ہیں، ابیانے کی صورت میں ادا کر رہے ہیں، وہ ٹیکس ہم مختلف مراحل کے اندر ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک مزید ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا انہوں نے. بجلی کے بلوں کے اندر اگر بل 7,000 کے ہے تو 3,000 اوریجنل بل اور 4,000 اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. تو ایسا تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا. تو ہم نے آج اپنی پارٹی کے اعلیٰ قیادت سے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے بھی جمعیت کی طرف سے 4 منسٹر ہیں آگے، تو وہ اسمبلی میں اس بات کو اٹھائیں اور یہ اس بات کو اٹھائیں اور اس بات کو یہ آگے لے کے جائیں اور ختم کروائیں. ہم جہاں تک ہماری بات ہے، ہم نے آل چیئرمین اتحاد کی طرف سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف اسلام آباد بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور پشاور بھی اللہ کے حکم سے جائیں گے. اور اگلے دن اس کا SMBR کا معاونت ہے، SMBR ان کا پکھل کے دورے پہ تھا. تو وہ جس وقت ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ چیئرمین اتحاد کی طرف سے کوئی احتجاج کی کال ہے تو انہوں نے وہ دورہ کینسل کر دیا. تو انشاءاللہ ہماری کاوش ہے اور عوام ہمارے ساتھ اس میں بھرپور ساتھ دے رہی ہے، اور یہ عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس، اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ یہ 4% واپس آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.